لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا وذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم طاغوت وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعلنا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جس نے تمام انسانوں کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا. اللہ کی حمد و ثنا اور تعریف و توصیف کے بعد ہم اللہ کے تمام نبیوں پر اللہ کے تمام رسولوں پر اللہ کے تمام نیک بندوں پر درود و سلام بھیجتے ہیں. خصوصاً ہم سبوں کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز و مکرم بزرگان محترم نوجوانان اسلام اسلامی بھائیوں، جیسا کہ پچھلے جمعہ کے اندر ہم نے جمعہ کے احکام و مسائل کے متعلق کچھ گفتگو کی تھی اور میرا وہ پچھلا جمعہ کا جو ٹاپک تھا جمعہ کے احکام و مسائل اس کا وہ پارٹ 1 تھا اور آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جمعہ کے احکام و مسائل اسی کا پارٹ 2 ہے. تو انشاءاللہ میں پچھلے خطبہ کے اندر جو باتیں بتایا تھا اس کو میں اشارتاً بتاتے چلوں، اس کے بعد آج کے جو خطبہ کا جو ٹاپک ہے اس کی میں وضاحت کروں گا. سب سے پہلی چیز ہم نے اور آپ نے جو پچھلے جمعہ کو جو باتیں جانی تھی موٹا موٹی ان میں سے ایک یہ تھا کہ ایک جمعہ کی نماز پڑھنا پھر اگلا جمعہ کی جو نماز پڑھی جائے گی تو چھوٹے چھوٹے جو ہمارے اور آپ کے جو گناہ ہیں تو اللہ رب العالمین اس جمعہ کے ذریعے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو کفارہ بنا دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص جمعہ کی نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، کوئی شدید عذر نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی میں نے پڑھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ مجھے تو اتنا ناراضگی ہو رہا ہے کہ میں کسی شخص کو یہ حکم دوں کہ تم آؤ مصلی پر نماز پڑھاؤ اور میں لوگوں کے درمیان گھوم کر ان کے گھروں کو جلاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ چھوڑنے والوں کے تعلق سے فرمایا. پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے لگاتار 3 جمعے چھوڑ دیے تو اللہ رب العالمین اس کے دل کے اوپر مہر لگا دیتا ہے. یہ جمعہ کے متعلق بات ہے. اسی طریقے سے ہم نے اور آپ نے یہی جانا کہ جمعہ
جمعہ کے دن ہمیں اور آپ کو جو اعمال کرنے چاہیے ان اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، جتنا ہو سکے کثرت سے۔ اس دن یہ عمل خاص ہے، زیادہ سے زیادہ درود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جمعہ کے متعلق ایک گفتگو ایک بات ہم نے اور آپ نے یہ بھی جانا تھا کہ جمعہ کے دن 2 خطبے ہوتے ہیں، اور 2 خطبے ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 خطبے دیا کرتے تھے، اور دونوں خطبوں کے درمیان میں کچھ وقت کچھ لمحہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہم لوگ بھی 2 خطبہ دیتے ہیں اور اس کے درمیان بیٹھتے ہیں۔ اور ہم نے پچھلے مرتبہ تھوڑی سی تفصیلی گفتگو کی تھی اس چیز کے متعلق کہ ہمارے یہاں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ لوگ عربی میں جو باتیں جو بتائی جاتی ہے اسی کو خطبہ سمجھتے ہیں، لیکن جو اردو میں باتیں بتائی جا رہی ہے اس کو لوگ خطبہ نہیں سمجھتے۔ میں نے اس بات کی وضاحت کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو سامعین تھے، جو سننے والے تھے، وہ عربی کے سامنے والے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا 2 خطبہ دیتے تھے، یا جلس بینہما، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھا کرتے تھے، وَيُذَكِّرُ النَّاسَ، اور لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، بالکتاب و سنت، قرآن و حدیث کے ذریعے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم بھی یہاں پہ 2 خطبہ دیتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، قرآنی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، بس یہ کہ ان کو پڑھنے کے بعد اس کو اردو میں بتایا جاتا ہے، اس لیے کسی اردو عربی میں پڑھ کر انسان چلتے تو سامنے والے کو سمجھ میں آئے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عربی میں جو خطبہ خاص پڑھا اس کو خاص پڑھا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو نصیحتیں کی تو الگ الگ ٹاپک پر انسان نصیحت کرتا ہے۔ تو یہ خطبہ جمعہ کا پچھلے جمعہ کا خطبہ کا جو ٹاپک ہے اس کا مختصراً یہ خلاصہ رہا۔ اسی طریقے سے آج آئیے جانتے ہیں کہ جمعہ کے فضائل کے متعلق یہ بھی ہے کہ ایک انسان جمعہ کے دن جب مسجد کے اندر داخل ہو، جب بھی جمعہ کے دن مسجد کے اندر داخل ہو تو وہ 2 رکعت داخلے کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ جبکہ دوسری روایتوں کے اندر بخاری اور مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 اوقات ایسے ہیں جن کے اندر نماز پڑھنے کو اور اپنے مردوں کو دفنانے سے منع کیا گیا ہے۔ وہ 3 اوقات کون ہیں؟ اذا طلعت الشمس، جب سورج بھی طلوع ہو رہا ہو، اسی طریقے سے اور جب سورج بالکل بیچوں بیچ ہو، یعنی بالکل سر کے بالکل اوپر ہو، اور تیسرا وہ وقت اذا تغرب الشمس، جب سورج غروب ہو رہا ہو، جب سورج ڈوب رہا ہو۔ 3 اوقات ایسے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا، لیکن یہ جو جمعہ کا دن ہے ان 3 اوقات سے بری ہے، یعنی جو بالکل بیچوں بیچ اگر سورج ہو اس وقت اگر ہم مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، کیا اس وقت ہم سنت پڑھ سکتے ہیں، مسجد کے داخلے کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر جو چیزیں بیان کی وہ عام حالات کے لیے، جمعہ کے لیے خاص نہیں۔ جمعہ کے لیے اگر آپ مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں، بالکل سورج سروں کے اوپر ہے، زوال کا وقت ہے، آپ اس وقت بھی یہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم یصلی، پھر تم نماز پڑھو جمعہ کے دن ما قدر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جتنا مقدر ہے۔ تو یہاں پر اسی حدیث کی وضاحت میں محدثین کرام نے کہا کہ جمعہ کے دن یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان سورج بالکل بیچوں بیچ وہ زوال کا وقت اس وقت نماز نہیں پڑھ سکتا، بلکہ جمعہ کا جو دن ہے اس سے بری۔ اسی طریقے سے آپ حرم کے اندر موجود ہیں تو حرم کے اندر بھی یہ حکم لاگو نہیں ہوگا، حرم کے اندر بھی یہ چیز نہیں ہوگی، بلکہ آپ حرم کے اندر طواف کر رہے ہیں، آپ اس وقت بھی آپ سورج ڈوبتے وقت، سورج ڈھلتے وقت، سورج بیچوں بیچ ہو، آپ کبھی اس وقت سنت کی جو نماز ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ پہلی چیز کیا ہے؟ 3 اوقات ایسے ہیں کہ جن میں نماز پڑھنا منع ہے، لیکن جمعہ کے دن اگر ہم اور آپ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، کوئی انسان 12 بجے داخل ہو گیا، کوئی 11:30 بجے، کوئی 11:45، تو کبھی بھی انسان داخل ہو تو 2 رکعت سنت پڑھ لے۔ اسی طریقے سے اب ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ جمعہ کے دن اگر کوئی شخص 11 بجے مسجد کے اندر داخل ہو جائے، جمعہ کے دن کوئی 11:30 بجے آ جائے، کوئی شخص جمعہ کے دن 12 بجے داخل ہو جائے، تو کتنی رکعت سنتیں پڑھے، کتنی رکعت نماز پڑھے؟ اس چیز کو لے کر بہت زیادہ کنفیوژن میں لوگ رہتے ہیں، اور آپ کو بہت ساری کتابوں کے اندر مل جائے گی بہت ساری چیزیں کہ جمعہ کے دن اتنی سنت ہے، اتنی سنت ہے، اتنی سنت ہے۔
میں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بتاؤں گا کہ جمعہ کے دن کتنی سنتیں پڑھیں. آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جمعہ کے دن مسجد کے اندر داخل ہو تو ثم یصلی ما کتب لہ، پھر تمہیں جتنا مقدر ہو، تمہیں جتنا استطاعت ہو اتنا تم 2 رکعت کر کے پڑھا کرو. اب یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نہیں کیا کہ تم 2 رکعت پڑھو، 4 رکعت پڑھو، 6 رکعت پڑھو، 8 رکعت پڑھو. انسان داخل ہوا اس کے پاس جتنا وقت ہے 2 رکعت کر کے نفلی نماز سے کتنا وہ پڑھ سکتا ہے، کوئی خاص نہیں ہے. 4 رکعتیں 6 رکعتیں یہ جو لوگ خاص کرتے ہیں ان کے پاس خاص کرنے کی کوئی دلیل موجود نہیں. تو ہم آپ بھی اگر مسجد کے اندر جمعہ کے دن داخل ہو اور ہمارے پاس وقت کافی ہو اس میں سنت بھی پڑھیں، پھر قرآن حکیم کی تلاوت بھی کریں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجیں، پھر اذکار بھی کریں، پھر ان کا پھر 2 رکعت سنت پڑھیں. تو جمعہ کے دن یہ اعمال ہمارا پڑھنا دے سکتے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ جو کہ ہمارے اور آپ کے یہاں دیکھنے کو ملتا ہے، جمعہ کے دن خاص طور پر اگر کوئی شخص مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے تھوڑی دیر بیٹھتا ہے اور بیٹھنے کے بعد پھر کھڑا ہو کر پھر 2 رکعت سنت پڑھتا ہے. 2 رکعت ایک انسان سنت پڑھتا ہے. اس کی کیا حقیقت ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں. سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدكم المسجد، جب تم میں سے کوئی بھی شخص مسجد کے اندر داخل ہو فلا يجلس حتى تصلي ركعتين، جب تک نہ بیٹھے تب تک کہ وہ 2 رکعت سنت نہ پڑھ لے، 2 رکعت نماز نہ پڑھ لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے. اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ تم جب بھی مسجد کے اندر داخل ہو یا پھر 5 وقت کی نماز ہے اس وقت پر آپ داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں 1 منٹ ٹائم ہے، آپ کھڑے رہیں، بیٹھنا نہیں ہے. اتنا ٹائم ہے کہ آپ سنت نہیں پڑھ سکتے تو آپ کھڑے رہیں، بیٹھنا نہیں ہے. مسجد کا حق یہی ہے کہ جب بھی مسجد کے اندر انسان داخل ہو تو 2 رکعت نماز پڑھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ اذا دخل احدكم المسجد، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد کے اندر داخل ہو فلا يجلس، ہرگز نہ بیٹھے، کب تک حتى تصلي ركعتين، یہاں تک کہ 2 رکعت مسجد کے داخلہ کرنا پڑے. یہ ہمارا حق ہے کہ ہم پڑھیں. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جمعہ کا دن ہو یا پھر کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی نماز کا وقت ہو، اور میں جمعہ کو اس لیے خاص کر رہا ہوں اس لیے کہ ہمارا ٹاپک ہی جمعہ ہے تو میں جمعہ کو زیادہ توجہ دوں گا. تو میں نے جمعہ کے دن لوگوں کو دیکھا ہے کہ لوگ تھوڑا دیر بیٹھتے ہیں پھر کھڑے ہو کر 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ تم نہ بیٹھو جب تک کہ 2 رکعت نہ پڑھ لو. اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں اور بیٹھ کر پھر کھڑے ہو کر پھر 2 رکعت پڑھ رہے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی سراسر مخالفت ہے. آپ اس حدیث کو کہیں پر لے جا کے پیش کریے اور کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے. اس حدیث کا ٹکڑا آپ کے پاس کیا موجود ہے؟ اللہ کے نبی نے تو کہا کہ مسجد کے اندر داخل ہو کو بغیر سنت دے کر 2 رکعت پڑھے نہ بیٹھو، تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں بیٹھو پھر تھوڑا دیر کرو پھر کھڑا ہو کر 2 رکعت پڑھو پھر بیٹھو؟ تو یہ ہمارے اور آپ کے اندر ماحول کے اندر داخل ہونا چاہیے. یہ جمعہ کا دن ہو اگر مسجد کے اندر داخل ہو تو ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے 2 رکعت ہلکی، اگر امام خطبہ دے رہے ہو یا وقت کم ہو، اذان کا بالکل وقت قریب ہو تو ہمیں اور آپ کو 2 رکعت ہلکی نماز پڑھ لینی چاہیے. میں آپ کو حدیث بتاؤں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں. خطبے کے درمیان ایک صحابی رسول آتے ہیں اور صحابی رسول کے آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابی رسول بیٹھ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے درمیان ان کو ٹوک دیا کہ تم بیٹھے کیوں؟ 2 رکعت چلو ان کو 2 رکعت سنت پڑھو اس کے بعد تم بیٹھو. تو اتنی زیادہ اہمیت ہے خاص طور پر جمعہ کے دن کی 2 رکعت جو سنت ہے اس کی ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول جن کا نام سلیم غطفانی تھا، وہ صحابی رسول مسجد کے اندر داخل ہوئے اور وہ بیٹھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا سلیم غطفانی کہ تم بیٹھ گئے؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں بیٹھ گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یخطب یا سلیم فرکع رکعتین، میں خطبہ دے رہا ہوں اور تمہاری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب اول امام ہو یخطب، جب امام خطبہ دے رہا ہو اور کوئی مسجد کے اندر داخل ہو فلیرکع رکعتین، چاہیے کہ وہ 2 رکعت پڑھے
خطبہ کو بھی مختصر، اگر خطبہ ہو رہا ہے اس وقت بھی آپ کو تھوڑا سا مختصر ٹائم نکالنا ہے اور آپ کو 2 رکعت سنت پڑھنی ہے. اتنی اہمیت دی گئی ہے جمعہ کے دن مسجد کے اندر داخل ہونے کے وقت. اگر واقعی اس کی اہمیت نہیں رہتی تو اللہ کے نبی کہتے ٹھیک ہے خطبہ کا وقت ہو گیا چلو بیٹھ کر سنو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جمعہ سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھو. تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اس سے کیا پتا چلا کہ ہم اور آپ بھی اگر مسجد کے اندر داخل ہو یا تو خطبہ ہو رہا ہو یا نہیں ہو رہا ہو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ یہ مسجد کا حق ہے کہ 2 رکعت سنت پڑھیں اس کے بعد بیٹھیں. اور اگر خطبہ شروع ہو گیا ہو تو ایسا نہ سوچیں کہ خطبہ ہو رہا ہے ہمیں سنت پڑھیں گے تو کچھ دقت ہوگی، کوئی پریشانی ہوگی. نہیں، اللہ کے نبی کی حدیث کو یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی نے خود صحابی رسول کو کہا، اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے اور کہا کہ تم 2 رکعت نماز پڑھو اور یہ رکعت نہیں اس کے بعد تو بیٹھو. یہ مسئلہ ہمیں اور آپ نے جانا کہ جمعہ کے دن جب بھی ہم اور آپ داخل ہو ہمیں اور آپ کو جمعہ کے دن خصوصی طور پر اگر امام خطبہ بھی دن کیوں نہ دے رہے ہوں اس وقت بھی ہمیں 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد ہی بیٹھنا چاہیے. اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب انسان قریب میں بیٹھتا ہے تو دوران خطبہ لوگوں سے گفتگو کرنے شروع کر دیتے ہیں، لوگوں سے بات شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ہوتا ہے کہ کوئی خطیب کچھ بول رہا ہے، ہوتا ہے کہ سامنے والوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یا پھر سامنے والا اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے، تو آپ اس بنا پر آپ دوسرے سے گفتگو نہیں کر سکتے. آپ جبرن سنیں. آپ کا حق ہے کہ آپ آئے ہیں تو آپ کو سننا پڑے گا. باقی بات کی بات ہے اگر کوئی شخص خطبہ کے درمیان بات کرتا ہے تو مجرم ہے ہی، لیکن اگر کوئی شخص بات کر رہا ہے اور بغل والا شخص یہ کہے کہ تم خاموش ہو، تم بول کیوں رہے ہو، تم بات کیوں کر رہے ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے بھی وہ کام کیا. یعنی اتنا احتیاط برتا گیا ہے. 2 آدمی آپس میں بات کر رہے ہیں، وہ دونوں تو غلط کر ہی رہے ہیں، لیکن تیسرا آدمی بھی اگر کہے کہ تم خاموش رہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے بھی وہ کام کیا، یعنی اس نے بھی غلط کام کیا کہ دوران خطبہ کسی کو خاموش کرایا. تو اس حدیث کے بتانے کا مطلب یہی ہے کہ دوران خطبہ ایک دوسرے سے بات کرنا تو دور کی بات ہے، اگر کوئی بات بھی کر رہا ہو اس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت بات کہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قلت لصاحبك يوم الجمعہ انصت، جب تم جمعہ کے دن مسجد کے اندر داخل ہو اور تمہارے 2 ساتھی آپس میں بات کر رہے ہیں اور تم کہو کہ انصت، تم خاموش رہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والامام یخطب، اور جب تم اس کو کہہ رہے ہو کہ خاموش رہو اور امام خطبہ دے رہا ہے فقد لغوت، تم نے لغو کام کیا، تم نے ایک طریقے سے غلط کام کر دیا. تو اس حدیث واقعی اگر بچے بہت زیادہ شور مناتے ہو، بہت زیادہ یہ ہو تو انسان ٹوک سکتا ہے. اس حدیث کے بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا. 1-2 آدمی بات کر رہا ہے ان کو چھوڑیے، تیسرا آدمی جب اس کو ٹوکا ہے اس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا تو 2 آدمی جب آپس میں بات کر رہے ہو تو وہ کتنا غلط کام کر رہے ہیں. ہمارا بتانے کا مقصد یہی، اس حدیث کے بتانے کا پڑھنے کا مقصد یہ ہے. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ دوران خطبہ ایک دوسرے سے گفتگو سے بچے، ایک دوسرے سے بات کرنے سے بچے. ہم واقعی کبھی ایسی ضرورت پیش آ جائے کہ ہمارا بولنا ایک دم مجبوری ہے، بچے بہت شرارتی کر رہے ہیں، تو وہاں پر انسان اگر ایک الفاظ تھوڑا سا ہلکا بول بھی دے تو چلے گا، ورنہ اگر بغیر کسی عذر کے تھوڑی بات کو لے کر کسی سے بات کرنا، کسی سے گفتگو کرنا، مسجد سے باہر کی باتیں اس کے سامنے رکھنا، یہ درست نہیں ہوگا. ہمیں آپ کو اس چیز سے احتیاط کرنا چاہیے کہ دوران خطبہ کسی سے گفتگو نہ کی جائے. اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ آتا ہے جمعہ کے دن. ہم اور آپ اپنے علاقے کی مسجدوں میں گھومتے ہیں، دیکھتے ہیں کہیں پر 2 جمعہ کے دن کہیں پہ 2 اذانیں ہو رہی ہیں، کہیں پر ایک ہی اذان ہوتی ہے. آخر اس کی کیا حقیقت ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ تمام علماء کی باتوں کو چھوڑ دیجیے. وہ علماء فلاں کر رہے ہیں، فلاں عالم فلاں کر رہے ہیں، کہ فلاں کے بزرگ فلاں کر رہے ہیں، آپ سب کو چھوڑ دیجیے. آپ قرآن اور حدیث اٹھائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پھیلائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن اذان کے متعلق کیا ارشاد فرمایا، اور آپ کو وہاں سے
جو جواب ملے اس کو ریجیکٹ کر لیں. فلاں فقیہ نے کیا کہا، فلاں امام نے کہا کہ کیا کہا، اس کی طرف ہم اور آپ نہ جائیں. اگر واقعی جمعہ کے دن جو دو اذانیں دی جاتی ہیں اس میں ہم اور آپ مختلف بھی ہیں تو تھوڑا سا حدیث کی طرف رجوع کر لیں. آپ کو 1 منٹ کے اندر ایسی دلیل مل جائے گی کہ آپ خاموش ہو جائیں، آپ کچھ نہیں بولیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی اتنا بڑا ہوتا نہیں ہے کہ اس چیز کو مدعا بنا کر اور گناہ کا اور اسی طریقے سے کسی شخص پر کافر فاسق فاجر ہونے کا فتویٰ لگایا جائے. اس لیے کہ صحابی رسول کا عمل موجود ہے لیکن اس کا ریزن بھی ہے، انشاءاللہ میں اس کو بتاؤں گا. اب دیکھیے جو 2 اذان اور 1 اذان کا جو مسئلہ ہے ہمارے یہاں جو اختلاف ہے، بہت سارے لوگ غلط فہمی کے بھی ہوں گے اور بہت سارے لوگ غلط بھی مانتے ہوں گے، کچھ لوگ صحیح بھی مانتے ہوں گے. تو میں آپ کو اس چیز کا جواب دے رہا ہوں اور اطمینان بخش جواب ہے، حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. اب آپ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو دیکھیں. اللہ کے نبی کا دور تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نمازیں پڑھائی، صحابہ کرام نے بھی پڑھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پر آ کر بیٹھتے تو مؤذن کو حکم دیا جاتا، مؤذن لگا دیتا اور اللہ کے نبی خطبہ دیتے، نماز پڑھاتے. حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا، حضرت ابو بکر بھی جب منبر پر چڑھتے تو جو مؤذن ہے وہ کیا کرتا، اذان دیتا. حضرت عمر کا زمانہ آیا، جب ممبر امام پر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ممبر پر چڑھتے تو کیا کرتا، مؤذن اذان پڑھاتا. ان تینوں کے زمانے میں اذان کا سسٹم ایک ہی تھا اور ایک ہی اذان دی جاتی تھی. کب؟ جب امام ممبر پر چڑھتے. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے. اب اس کو تھوڑا سا غور سے سنیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے لیے اپنی جان و مال قربان کر دیا اور ہمیں اور آپ کو پتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے عرب کے کونے کونے تک اسلام پھیلا. انہوں نے کتنے مربع میل زمین کو انہوں نے فتح کیا، لوگوں کو اسلام قبول کرایا، جبرا نہیں بلکہ وہ خوشی خوشی اسلام قبول کیا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنا اسلام قبول کرا دیا اس کے بعد حضرت عثمان کا دور آیا تو جو مدینہ کی جو آبادی تھی اور جو لوگ مدینہ کے لوگ اس مسجد سے جڑے ہوئے تھے ان کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی. اس ریزن پر آپ غور کیجیے گا، آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک اذان ہو رہی ہے، امام خطبہ دے رہے ہیں، تب تک کتنے لوگوں اذان کے بعد پہنچ رہے ہیں، کتنے لوگوں کو تاخیر ہو جا رہی ہے، کتنے لوگوں کی نمازیں چھوٹ جا رہی ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، مدینہ ہی کے قریب ایک جگہ تھی جس کو چوترا نما تھا، ایک پہاڑی نما تھا کہ وہ تھوڑا سا بازار سے بالکل قریب تھا، مقام زہرہ، جس کو مقام زہرہ کہا جاتا ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کی اذان کے لیے ایک مؤذن کو مقرر کر دیا کہ جب یہ جو مسجد کے اندر جو اذان ہو رہی ہے اس اذان سے آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ پہلے کیا کریں وہ اذان دیں تاکہ جو مارکیٹ کے اندر تجارت کرنے والے لوگ ہیں ان کو اس بات کی خبر پہنچ جائے کہ اذان اب نماز کا وقت ہونے والا ہے اور اپنی جو دکان کی سامان وغیرہ میں چاہے دکان کو بند کرنا ہوا جو کچھ بھی ان تمام ضروریات سے فارغ ہو کر غسل کر کے وہ مسجد کی طرف چل پڑے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آدمیوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے اور مسجد سے اذان ان تک نہیں پہنچ رہی ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارکیٹ کے اندر، مسجد کے اندر نہیں، مسجد سے باہر مارکیٹ کے اندر ایک چوترا نما تھا، ایک پہاڑ نما تھا، اس کے اوپر ایک شخص کو مقرر کیا جو کہ اذان دے تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ ہاں جمعہ کا وقت قریب آنے والا ہے، ہم اپنی دکان بند کریں اور مسجد کی طرف نکل پڑیں. اب یہاں پر دیکھیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا اور ایسا ہوا. اب ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں کہا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں نہیں حکم دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت اس لیے نہیں پڑی، مسلمانوں کی اتنی بڑی آبادی نہیں تھی. حضرت ابو بکر کو اتنی ضرورت نہیں پڑی اس لیے کہ اتنی بڑی آبادی نہیں ہوئی تھی. حضرت عمر کو بھی اس لیے نہیں پڑی ضرورت اس لیے اتنی بڑی آبادی نہیں ہو پائی تھی، اس لیے کہ آخر کے زمانے میں انہوں نے یہ سب فتوحات حاصل کی. لیکن عثمان رضی اللہ عنہ کا جب زمانہ آیا تو انہیں اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی تو انہوں نے 2 اذان دلوائے، لیکن دونوں اذان مسجد میں نہیں دلوائے. آپ پوری حدیث کا خیال کر دیکھ لیجیے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اذان کو مسجد سے باہر مارکیٹ کے قریب مقام زہرہ کے اندر ایک چوترا نما پہاڑ نما چھوٹا سا پہاڑ نما ایک پتھر تھا وہاں پر کھڑا ہو کر اذان دیتے
تاکہ لوگوں کو اس بات کی خبر ہو جائے کہ اذان کا وقت قریب ہونے والا ہے، جمعہ کا وقت قریب ہونے والا ہے، اور لوگ نہا دھو کر مسجد کے اندر امام کے منبر پر چڑھنے سے پہلے داخل ہو جائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد یہی تھا۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اگر کہیں مصلحت کے تحت دو اذان دی جائے تو یہ حرام ہے، اگر واقعی جو عزت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھا، اگر وہ چیز ابھی کے دور میں بھی پائی جائے، یا پھر کبھی کسی علاقے میں اس طریقے کی سہولیات نہ ہو جہاں مائک کا سسٹم نہ ہو، گھڑی اور موبائل کا سسٹم نہیں ہے، لوگ بالکل ناواقف ہیں، تو وہاں پر بھی دو اذانیں دی جا سکتی ہے، جس طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلوائی۔ لیکن وہ چیز موجود نہیں ہے، سب کے پاس گھڑی ہے، سب کے پاس موبائل ہے، وقت قریب ہے، اتنا بجے اذان ہوتی ہے، اتنا وقت میں امام صاحب منبر پر چڑھتے ہیں، ایک ایک منٹ انسان دیکھ رہا ہے، تو وہ چیز ابھی موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے دو اذان دینا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے میچ نہیں کرتا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے بھی ایک اذان دلوایا جمعہ کے دن، ابو بکر نے بھی ایک ہی اذان دلوایا، حضرت عمر نے بھی ایک ہی اذان دلوایا، لیکن عثمان نے دو اذان اس لیے دلوایا کیونکہ آبادی بڑی ہو گئی تھی اور زیادہ دور تک آواز نہیں جا پاتی تھی مسجد سے، جس وجہ سے ایک دوسری جگہ اذان ہوتی تھی، مسجد کے اندر اس وقت اذان ہوتی جب امام ممبر پر چڑھتا۔ تو اس چیز پر ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہوگا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں بولا؟ ہاں، اب اگر آپ واقعی اس طرح کے معاملات اگر ہمارے یہاں بھی پیش آ جائے، اگر کہیں پر ایسے لوگ ہوں جہاں سوشل میڈیا سے بالکل واقف نہ ہو، گھڑی اور موبائل وغیرہ سے بالکل ان کی دوری ہو، مائک وغیرہ کا ان کے پاس سسٹم نہیں ہے، تو ویسی صورت میں بھی اگر بڑی آبادی ہے تو وہاں پر دو اذانیں دی جا سکتی ہے، جیسا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ لیکن اگر یہ ریزن نہیں پایا جاتا، یہ وجہ اگر نہیں پایا جاتا، تو بہتر اور افضل تو یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کیا جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، وقت الناس اور لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، زاد النداء الثالث علی الزورا، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام زورا کے پاس ایک اذان ایکسٹرا اذان دلوانا شروع کر دیا، لوگوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ یہ روایت آپ کو بخاری شریف کے اندر مل جائے گی۔ تو یہاں پر یہ بالکل واضح ہو گیا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اذان دلوائی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے دو اذان دلایا، اس کا ریزن بھی باقی کوئی بڑا مختلف فکر، اس کے لیے اب ایسا نہ ہو کہ کسی کو فاسق فاجر کافر اس طریقے کا فتویٰ لگایا جائے، بلکہ ایک انسان قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرے، اللہ کے نبی کا عمل دیکھے، صحابہ کرام کا عمل دیکھے، بس انسان عمل کرے۔ تو یہ بات رہی دو اذان کے متعلق۔ اسی طریقے سے جمعہ کے دن ایک اور مسئلہ آتا ہے، اگر کوئی شخص جمعہ کے دن تاخیر سے پہنچا، ایک رکعت نماز ہو چکی ہے اور دوسری رکعت کے لیے امام صاحب کھڑے ہیں، تو ویسی صورت میں وہ شخص کیا کرے گا؟ جی بالکل اس نماز کے اندر شریک ہوگا، ایک رکعت اس کی چھوٹی ہے، پھر نماز جیسے سلام پھیریں گے امام صاحب کھڑے ہو کر وہ اپنی ایک رکعت کمپلیٹ کرے گا، 2 رکعت نماز ہوگی۔ لیکن اگر دونوں رکعت اس کی چھوٹ گئی، جیسے ہوتا ہے کہ ظہر کی نماز میں اگر ہماری 2 رکعت چھوٹ گئی تو 2 رکعت اٹھ کر پڑھ لیتے ہیں، 4 رکعت چھوٹ گئی تو 4 رکعت پڑھ لیتے ہیں۔ فجر کی نماز 2 رکعت ہے، 2 رکعت ہے فجر کی نماز، امام صاحب کے ساتھ پڑھنا ہے، 2 رکعت ہم لوگ اٹھ کر پڑھ۔ لیکن اگر جمعہ کی نماز دونوں رکعت چھوٹ گئی تو یہاں پر مسئلہ بالکل الگ ہے، ہمیں اور آپ کو 2 رکعت کی جگہ 4 رکعت پڑھنی ہے، ہمیں اور آپ کو 2 رکعت کی جگہ 4 رکعت پڑھنی ہوگی اور آپ کی ظہر کی نماز ہوگی۔ اب آئیے حدیث اس کو سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ، جس شخص نے نماز میں سے ایک رکعت بھی پا لیا اس نے گویا اس نماز کو پا لیا۔ اب اسی حدیث کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر اسی بات کے قائل ہیں اگر جمعہ کے دن کسی شخص کی دونوں رکعت چھوٹ جاتی ہے، یعنی دوسری رکعت میں رکوع بھی نہ ہوئی، یعنی دوسری رکعت امام صاحب پڑھا دیے، رکوع کر دیے، رکوع کے بعد کھڑے ہو گئے یا پھر سجدے میں چلے گئے، تحیات میں بیٹھے ہیں، بعد میں آدمی آیا، تو ویسے تو بیٹھ جانا ہے، تحیات پڑھ کر آپ کو امام صاحب کا انتظار کرنا ہے کہ وہ سلام پھیرے، اس کے بعد ہمیں اور آپ کو کھڑا ہو جانا ہے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ 4 رکعت نماز پڑھنی ہے، یہ ملائکہ ہے۔ اسی طریقے سے
بس آخری بات میں رکھوں گا جمعہ کے متعلق کہ یہ بڑی افسوس کے ساتھ کرنا پڑ رہا ہے ہمیں کہ اللہ ماشاءاللہ بہت کم ایسے عالم ہوں گے جو آپ کو اس نمبر رسول سے اس حدیث کو نہیں سنائیں گے، لیکن ہمارے کاموں تک جو تک نہیں پہنچتی، ہم اور آپ اس حدیث پر عمل کرنے کو تیار ہی نہیں، ہمیں اور آپ کو ثواب چاہیے ہی نہیں، ہمیں اور آپ کو ثواب چاہیے نہیں۔ اگر مان لیجیے مثال کے طور پر کسی کمپنی کے اندر فلاں بجے سے فلاں بجے تک کوئی انٹری کرے گا، اس کی حاضری بنے گی، ورنہ پورے دن کام کرتے رہے اس کی حاضری نہیں بنے گی، ایک انسان کہے گا کہ نہیں ہم تو پہلے جائیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر تم جمعہ کے دن آ رہے ہو تو ممبر پر چڑھنے سے پہلے، امام کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے مسجد کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ورنہ کیا ہوگا؟ جو فرشتے جمعہ کے دن آنے والے نمازیوں کا رجسٹر میں نام لکھتے ہیں، وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ جیسے ہی اذان ہوتی ہے امام صاحب ممبر پر چڑھے، فرشتے رجسٹر بند کر کے امام صاحب کا خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں، اور انسان داخل ہوا اس کا نام جمعہ کی لسٹ میں ہے ہی نہیں، تو کتنا افسوس ہوگا؟ ایک انسان آئے جمعہ ہی کے لیے اور اس کا اس لسٹ میں نام نہ ہو تو افسوس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایک انسان کو افسوس ہوگا۔ کوئی بھی انسان کوئی کام کرے اور پتہ چلے کہ اس کی اجرت ہمیں ملے ہی کہ نہیں، وہاں پر ہمارا اس لسٹ میں ہمارا نام چڑھا ہی نہیں ہے، ایک انسان کو افسوس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن یہ دنیاوی معاملات میں ہوگا، لیکن دینی معاملات کے اندر آپ کو افسوس نہیں ہوگا، ہمیں اور آپ کو افسوس نہیں ہوتا ہے، ہم جب چاہیں گے تب آئیں، ہمارے پاس 10 منٹ 15 منٹ اور ایکسٹرا ٹائم نہیں ہے، ہم آئیں گے تب جب امام صاحب بالکل خطبہ ختم کرنے والے ہیں۔ اب واقعی اگر کبھی مجبوری ہے، واقعی کبھی ضروریات ہے، واقعی اسلام اس بات کی چھوڑ دی ہے، آپ داخل کر کے آ سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ کنٹینیو اس عمل کو کرتے رہنا یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حدیث ہے کہ جو شخص اول وقت میں داخل ہوتا ہے جمعہ کے دن تو اللہ رب العالمین اس کو اونٹ کے قربانی کا ثواب دیتے ہیں، جو دوسرے وقت میں داخل ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس شخص کو گائے کی قربانی کا ثواب عطا کرتا ہے، جو تیسرے وقت میں داخل ہوتا ہے اس کو اللہ رب العالمین ایک میٹھا بکرا کی قربانی کا ثواب عطا کرتا ہے، جو چوتھے وقت میں داخل ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو ایک مرغی صدقہ کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے، اور جو پانچویں وقت میں بالکل آخری وقت میں آتا ہے امام صاحب کے ممبر پر چڑھنے سے تھوڑا دیر قبل، تو اس کو ایک مرغی کا جو انڈا جو صدقہ کیا جاتا ہے اللہ کے راہ میں وہ دیا جاتا ہے۔ تو ان فضیلتوں میں سے ہم اور آپ کون سی فضیلت حاصل کر رہے ہیں جمعہ کے دن؟ خود سوچئے نا کہ کون سی فضیلت ہمیں اور آپ کو آج حاصل ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے فرمایا فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْمَعُونَ الذِّكْرَ، کہ جب امام صاحب نکلتے ہیں اور ممبر کے اوپر جیسے ہی چڑھتے ہیں تو فرشتے اپنی رجسٹر کو بند کرتے ہیں اور امام صاحب کا خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں، اور بعد میں آنے والوں کا اس لسٹ کے اندر نام لکھتے ہیں۔ تو یہ حدیث سننے کے بعد ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ جمعہ کے دن کم سے کم 5 منٹ ہی پہلے آئیں، اذان سے پہلے تاکہ سنت پڑھ لیں، کچھ اذکار کر لیں، نبی پر درود بھیج لیں، اس کے بعد خطبہ سنیں، اس کے بعد اس لیے کہ ہفتہ میں ایک ہی تو دن ہے جس میں قرآن و حدیث کی کچھ باتیں سننے کو ملتی ہیں، کچھ جانکاریاں ہوتی ہیں، اللہ کے لیے کم سے کم اتنا تو وقت نکالیں نا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو، ہم تمام مسلمانوں کو جمعہ کی حقیقی مسلمانوں سے مالا مال فرمائے، جمعہ کے اندر جو فضائل بیان کیے گئے ہیں ان فضائل کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جمعہ کے دن وقت پر حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔